یہ بات تب کی ہے جب دبئی کے جلستے صحراؤں میں ایک خواب نے جنم لیا۔ آسمان کو چھونے کا خواب۔ دبئی کے شیخ ایک ایسی بلڈنگ کھڑی کرنے کا خواب سوچ رہے تھے جو پوری دنیا میں سب سے اونچی اور ہر بلڈنگ کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کر لے۔ اس خواب کا تصور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا اور 2004 میں سفر کو شروع کر دیا گیا۔ انجینئر اور آرکیٹیکٹس کی ایک بڑی ٹیم نے اس کی جستجو شروع کر دی، لیکن اس کا سفر چیلنج کے بغیر نہیں تھا۔ چلچلاتی دھوپ، ناقابل معافی ہوائیں اور بہت سے لوگوں کی شکی ذہنی نے اس کی ترقی کو روکنے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ اس کے باوجود ان کے پیچھے کے ثابت قدم پکے رہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے زیادہ وقت 6 سال مقرر کیا گیا تھا، جس میں اگر بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے کا سوچتے پہلے تو صرف 3 سال کا وقت اس میں ہی ضائع ہو جاتا اور باقی 3 سال میں اس بلڈنگ کی کمپلیٹ کنسٹرکشن نامکمل تھی۔ اسی چیلنج کو دیکھتے آرکیٹیکٹس اور انجینئر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بلڈنگ کو بغیر کسی ڈیزائن کے بنانا سٹارٹ کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے ڈیزائن پر ساتھ کام جاری رہا۔ اور جب اس بلڈنگ کی بنیاد کے لیے کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو اگلا چیلنج یہ سامنے آیا کہ جس جگہ پر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی جانے والی تھی، اس جگہ کے نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کمزور ریتلے پتھر موجود ہیں، لیکن ان پر برج خلیفہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے آرکیٹیکٹس اور انجینئر نے سائنس کی فرکشن کا استعمال کرتے ہوئے اس جگہ پر بڑے 192 سٹیل پائپ کو زمین کے اندر 50 میٹر تک کھڑا کیا گیا اور ان پائپ پر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا بوجھ پڑنے والا تھا۔ اس مسئلے کے ختم ہوتے ہی ان کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کو ایک ایسا سٹرکچر چاہیے تھا جو بلڈنگ کی اتنا بلندی پر کھڑا ہونے پر بھی آسمانوں کی تیز ہوائیں اور آنے والی مشکلات کا سامنا کر سکے، اور ایسے ڈیزائن کے سٹرکچر کے لیے شکاگو کی ایک کمپنی سے رابطہ کیا گیا جو پہلے بھی بہت سے بڑی بلڈنگ کے سٹرکچر کو تیار کر چکی تھی۔ کمپنی کو 160 منزلہ بلڈنگ کے سٹرکچر کو تیار کرنے کے لیے ہائر کیا گیا۔ شکاگو کی سٹرکچر کمپنی نے دن رات کی محنت لگا کر آخر ایک ایسا ڈیزائن تیار کر لیا جو ان سب چیلنج کا سامنا آسانی سے کر سکے۔ اس بلڈنگ کے اس ڈیزائن کے مطابق کام سٹارٹ کر دیا گیا اور ایک کے بعد ایک فلور بنتا گیا، جس میں آرکیٹیکٹس اور انجینئر بھی بہت پرسکون تھے۔ لیکن جب کچھ فلور تیار ہو گئے تو انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے جس کنکریٹ کو تیار کرنے کے لیے نیچے سے اوپر بھیجا جاتا تھا، وہ اوپر پہنچنے سے پہلے ہی سوکھ جایا کرتا تھا۔ اس چیلنج سے نکلنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، جس میں انہیں کنکریٹ کے موٹے پائپ کے ذریعے اوپر تک پہنچانا تھا۔ لیکن برج خلیفہ کو بنانے کے لیے بہت ہی ہائی کوانٹٹی میں کنکریٹ کی ضرورت پڑتی تھی، اور اتنا زیادہ کوانٹٹی میں کنکریٹ کو اوپر پہنچانے کے لیے ان کو ضرورت تھی دنیا کے 3 سب سے بڑے اور پاورفل پائپ کی، جو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے لیے اسپیشل لائے گئے، جو ان کنکریٹ کو ان پائپ میں ایک پریشر سے اوپر لے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد برج خلیفہ کا کام آگے بڑھا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برج خلیفہ کو بناتے 3 سال کا وقت گزر چکا تھا، اور ان 3 سالوں میں برج خلیفہ کے 140 فلور کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور اس بلڈنگ نے 3 سال کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جن کرین اور مشین کی مدد سے مٹیریل کو اوپر پہنچایا جاتا تھا، وہ صرف ان کو 120 فلور تک ہی لے جا پاتی تھی، اور اس کے ساتھ کرین کو آپریٹ کرنے والے آپریٹر نے بھی اس سے زیادہ بلندی پر کام کرنے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد دنیا بھر سے ٹاپ آپریٹر کو تلاش کر کے دبئی میں لایا گیا۔ یہ آپریٹر الگ الگ کنٹری کے تھے اور یہ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ یہ کرین آپریٹر اتنے محنتی تھے کہ گھنٹوں کام کرنے کے بعد سوتے بھی ان کرین کے کیبن میں تھے، اور آخرکار کافی سالوں کی محنت کے بعد برج خلیفہ کا سٹرکچر بن کر تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی ان پر گلاس پینل کو لگانے کی۔ لیکن دبئی کی چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں کی وجہ سے اگر اس بلڈنگ پر گلاس کو لگایا جاتا تو اس بلڈنگ کے ٹمپریچر 100 ڈگری تک پہنچ جاتا تھا، جس میں کسی انسان کا رہنا ناممکن تھا، اور اگر اے سی کے ذریعے بھی ان کو ٹھنڈا رکھا جاتا تو بجلی کا استعمال 10 گنا زیادہ ہوتا تھا۔ اس مسئلے کے حل سوچتے ہی 18 مہینے کا وقت ضائع ہو چکا تھا۔ پھر اس ٹائم کے ایک مشہور انجینئر نے اس کا حل نکال لیا، اور اس فیمس انجینئر کا نام جون زرافہ تھا۔ لیکن یہ حل دبئی کے شیخ کو 3 ارب 60 کروڑ میں پڑ رہا تھا، کیونکہ برج خلیفہ پر لگائے جانے والے گلاس کو ایک خاص قسم کے مٹیریل سے بنایا جانے والا تھا، جس سے سورج کے آنے والی روشنی اندر جانے کی بجائے باہر ہی ریفلیکٹ ہو جائے، اور برج خلیفہ پر لگائے جانے والے ایسے 24,000 گلاس پینل کو بنایا گیا، اور آخر
4 مہینوں کے وقت لگا کر برج خلیفہ کے اس کام کو بھی مکمل کر لیا گیا۔ اب برج خلیفہ کے لانچ کا آخری سال آ چکا تھا، لیکن ابھی بھی برج خلیفہ کا ایک مین کام باقی تھا، اور وہ کام تھا کہ برج خلیفہ کے بیچوں بیچ 136 میٹر لمبے سٹیل پائپ کو لگانا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس پائپ کا وزن بھی 350 ٹن تھا، اور ابھی تک ایسی کوئی مشین نہیں بنی تھی جو اتنا بھاری وزن کو آسمانوں کی بلندی تک لے جائے۔ لیکن اس سٹیل پائپ کے بغیر برج خلیفہ نامکمل تھی، تو انجینئر نے دماغ لگا کر اس کا بھی حل نکال لیا، جس میں انہوں نے سٹیل پائپ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں برج خلیفہ کے ٹاپ پر لے جا کر ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو برج خلیفہ کے اندر ہی اسمبل کر کے کھڑا کرنا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے ان حصوں کو برج خلیفہ کے ٹاپ پر پہنچایا گیا اور انہیں برج خلیفہ کے اندر ہی اسمبل کیا گیا۔ آخر کار دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بن کر تیار ہو چکی تھی، لیکن کنسٹرکشن ورک اتنا زیادہ تھا کہ پوری بلڈنگ کے اوپر مٹی ریت جم چکی تھی، اور اس کے آس پاس بھی بہت گند پھیل چکا تھا، جس کا حل صرف یہی تھا کہ کچھ ورکر کی مدد سے لٹک کر ان گلاس پینلز اور پوری بلڈنگ کو باہر سے ہی صاف کریں، اور اس طرح برج خلیفہ کی صفائی کا کام مکمل کیا گیا، اور آخر کار برسوں کی کڑی محنت کے بعد برج خلیفہ کو مکمل تیار کر لیا گیا۔ شیشے اور فولاد کا ایک چمکتا ہوا جرمٹ دبئی کے آسمانوں کو پھیکی ہوئی روشنی کی طرف چھو رہا تھا۔ اس کی شان و شوکت نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، جو کہ انسانی ذہانت کا ایک ایسا ثبوت تھا، اور اس بلڈنگ نے نہ صرف دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ، بلکہ ایسے بہت سے ورلڈ ریکارڈ کو اپنے نام کیا جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا۔